الرحمن الرحیم فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 82 سے لے کر آیت نمبر 85 تک سورہ یونس ہے اور پارہ نمبر 11 ہے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم، پس نہ ایمان لائے موسیٰ پر سوائے ان کی قوم کی اولاد کے، وہ بھی ڈرتے ہوئے فرعون سے، وملئہم اور اپنے سرداروں سے۔ کس بات کا ڈر تھا انہیں؟ کہ ان یفتنہم، کہ وہ انہیں بہکا نہ دے، وہ انہیں پھسلا نہ دے، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ، اور واقعی فرعون بڑا سرکش تھا، فی الارض، زمین میں فرعون کی سرکشی ضرب المثل تھی۔ زمین میں فرعون کی سرکشی کیا تھی؟ ضرب المثل تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور واقعی وہ حد سے بڑھنے والا تھا۔ ان جان بازوں کو فرعون کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ تھی، انہیں خوب علم تھا کہ وہ ایک سرکش اور مطلق العنان حکمران ہے، اس کا ظلم و استبداد کسی قانون اور ضابطہ کا پابند نہیں، وہ ان پر ایسے ستم توڑے گا کہ پہاڑوں کے دل بھی کانپ اٹھیں گے، لیکن وہ مائے توحید سے سرشار اپنے معبود برحق کی وحدانیت کا پرچم لہرانے کا عزم بالجزم کر چکے تھے۔ انہوں نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنی قسمت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وابستہ کر دی تھی۔ یہاں چند امور توجہ طلب ہیں۔ ذریہ لفظ کا آیا، کم سن بچوں کو لغت میں ذریت کہتے ہیں، لیکن عرف میں اس کا استعمال چھوٹوں بڑوں سب پر ہوتا ہے۔ علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے بڑوں بوڑھوں کو دعوت دی تو انہوں نے فرعون کے خوف سے اس کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اپنے نوجوان بچوں کو بھی سمجھایا کہ وہ ان کے قریب نہ جائیں، لیکن ان نوجوانوں نے تمام خطرات کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس کو قبول کیا۔ اس لیے یہاں ذریہ سے مراد کم سن بچے نہیں بلکہ نوجوانان قوم ہیں، یعنی قوم کے نوجوان ہیں۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اگر ایمان لے آئے ہو نا اللہ پر تو پھر بھروسہ بھی کس پر کرو؟ اسی اللہ پر کرو، اگر تم سچے مسلمان ہو۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے وفاکیش ساتھیوں کی تربیت فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہیں حالات کی تمام ناسازگاریوں کے باوجود گھبرانا نہیں ہوگا، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر مکمل بھروسہ کرنا ہوگا۔ راہ حق کے مسافروں کے لیے توکل علی اللہ سے بہتر اور کوئی ذات راہ نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، جنہوں نے اپنا سب کچھ، جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا، جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے اللہ کو بنا لیا ہوتا ہے، وہ توکل بھی کس پہ کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات پہ، ان کا کوئی بھروسہ کسی دوسرے پہ نہیں ہوتا ہے۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ ہمارا بھروسہ کس پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہی ہے۔ ان جانبازوں نے اپنے مرشد کے سبق کو ہمیشہ یاد رکھنے اور اس پر عمل پیرا رہنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد اپنے مولا کریم کی بارگاہ عزت و جلال میں دامن طلب پھیلا کر دو التجائیں کی، ایک یہ ہمیں اس ظالم قول کے لیے فتنہ نہ بنا، دوسری یہ کہ ان کے پنجے استبداد سے رہائی بخش۔ فتنہ بننے کے دو مطلب بیان کیے، یعنی ہمیں ان کے ظلم و ستم کا ہدف نہ بنا، مبادہ ہماری قوت برداشت جواب دے دے اور ہمارے پاؤں ڈگمگا جائیں اور صبر و استقامت کا دامت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ دوسرا معنی جو زیادہ پسندیدہ ہے وہ یہ کہ اگر ان کے ظلم و تشدد کے مقابلہ میں ہماری بے بسی کا یہی عالم رہا تو کہیں ایسا نہ ہو وہ اپنی برتری کے باعث اپنے برحق ہونے کی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ جب دیکھیں گے کہ انہوں نے تو ہم پر ظلم کی، مظالم کی انتہا کر دی ہے اور مار مار کر ہمیں لہولہان کر دیا ہے،
اور ان میں سے تو کسی کی نصیر تک نہیں پھوٹی تو وہ یقین کریں گے ہمارا خدا کوئی خدا نہیں، ورنہ اس کی غیرت اپنے بندوں کی اس رسوائی کو برداشت نہ کر سکتی۔ فقالوا علی اللہ، انہوں نے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا۔ ہم نے کس پر بھروسہ کیا؟ اللہ پر۔ ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں فتنہ کا موجب، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے، ہمیں ظالم قوم کے لیے نہ بنا، فتنہ کا موجب نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے